phone number 198 सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 1 सूरह माइदा की आयत नंबर 104 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु हीनल वसिय्यति इस्नानि ज़वा अदलिन मिनकुम औ आखरानि मिन गैरिकुम इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत तहबिसूनहुमा मिन बअदिस सलाति फयुक़सिमानि बिल्लाहि इन इर्तबतुम ला नश्तरी बिही समनौ वलौ काना ज़ा क़ुर्बा वला नक्तुमु शहादतल्लाहि इन्ना इज़न मिनल आसिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى
ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم تم پر تمہارے اپنے نفس کی حفاظت لازم ہے، اپنے نفس کو بچا لو. لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم اور نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتا وہ شخص جو گمراہ ہو چکا ہے. اذا ہدیتم جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو. الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. جمیعاً تم تمام کے تمام کا. فینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دیں گے، متنبع کریں گے. بما کنتم تعملون ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے رہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم گواہ بنا لو اپنے درمیان اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے. حین الوصیۃ اثنان اور وصیت کے وقت دو عادل گواہ بنا لو. ذوی عدل منکم جو تم میں سے ہو، او آخران من غیرکم یا تمہارے علاوہ دوسروں میں سے ہو یعنی غیر مسلم ہو. ان انتم ضربتم فی الارض اور اگر تم سفر کرو زمین میں فاصابتکم مصیبۃ الموت پر پہنچ جائے تم میں سے کسی ایک کو مصیبت موت کی. تحبسونہما من بعد الصلاۃ تو فرمایا ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد. فیقسمان باللہ وہ قسمیں کھائیں اللہ رب العزت کی. ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو لا نشتری بہ ثمنا پھر وہ قسمیں اس طرح کھائیں کہ نہیں ہم خریدتے ان قسموں کے ذریعے کوئی ثمن. ولو کان ذا قربا اگرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولا نکتم شہادۃ اللہ اور نہ تم چھپاؤ اللہ رب العزت کی گواہی کو. انا اذا لمن الظالمین تب تو وہ دونوں کیا ہوں گے گنہگاروں میں سے ہوں گے. اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچا لو، اپنے نفس کو بچا لو. تو بعض حضرات نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ امیر المومنین اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو بچا لے، کسی کو دین کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. لہذا اس آیت یہ ثابت ہو گیا کہ تم اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں جہنم کے اندر لے کر نہیں جائے گی، کسی دوسرے کی گمراہی کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آئے گا. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آگے اللہ رب نے قید لگائی ہے اذا تدیتم جب تم ہدایت یافتہ ہو. فرمایا ہدایت یافتہ تم اسی وقت ہو گئے کہ جب تم دوسروں کی بھی فکر کرو، خود بھی نیک عمل کرو، دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر کرو. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے لوگ کسی جگہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں پھر اس کو روکنے کی فکر نہ کریں تو ممکن ہے تم سب پر اللہ رب العزت کا اجتماعی عذاب آ جائے اور تمام کے تمام کو غرق کر کے رکھ دے. حضرت امیہ بن شعبانی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی سوال کو حضرت ایک اور صحابی کا نام لیتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے سوال پوچھا ہے جو اس کے بارے میں جانتا ہے. کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو. پھر ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے اندر ہرس عام ہو جائے گی اور لوگوں کے اندر پیسے کی ہرس ہوگی. ہر آدمی دنیا کی خواہشات کے پیچھے دوڑ پڑے گا اور فرمایا ہر صاحب رائے اپنی رائے کو ہی اعلیٰ سمجھے گا کہ جو میری رائے ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہی بہتر ہے. فرمایا اس وقت تم لوگ اپنی فکر کرو. فرمایا اس وقت دین پر چلنا ایسے ہے جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا، یعنی ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی دین کے اوپر خود چلنا مشکل ہے. فرمایا پھر تم دین کے اوپر کاربند ہو جاؤ. فرمایا اس وقت جو لوگ دین کے اوپر عمل کریں گے فرمایا ایک آدمی کو ان لوگوں کو ایک آدمی کو عمل کرنے والے کو 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا. تو دوسری بات کی طرح صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 50 لوگ ہمارے زمانے کے ہوں گے یا اس خراب زمانے کے ہوں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں بلکہ تمہارے زمانے کے جو 50 لوگ ہوں گے صحابہ کرام کے زمانے میں اس دور کے اندر جو لوگ عمل کریں گے فرمایا ان کو ان 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا. آج کا دور وہی ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، تفرہ تفری کا دور ہے. ہر آدمی کو دین دنیا کی ہرس ہے اور اس کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے. اور فرمایا ہر آدمی اپنی رائے کو وہ صاحب رائے سمجھتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اگرچہ وہ غلط بھی ہو. اب دلیل سامنے آنے کے باوجود بھی آپ نے دیکھا اکثریت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمایا آج کا دور وہی افراتفری کا دور ہے، دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن فرمایا آج کے دور کے اندر جو لوگ دین پر عمل کریں گے ان لوگوں کو 50 صحابہ کرام کے برابر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اور فرمایا کہ اس آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی حفاظت کرو، کسی کو گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اذا تدیتم جب تم ہدایت یافتہ ہو. تو علماء سلف فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی خود ہدایت یافتہ ہے، خود بڑا نیک ہے، خود اللہ اللہ کرنے والا ہے
فرمایا تم اس آدمی کو ہدایت یافتہ نہیں کر سکتے، تم آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ آدمی سیدھے راستے کے اوپر ہے، یہ آدمی ہر چیز سے محفوظ ہے۔ فرمایا وہ اسی وقت ہوگا جب وہ امر بالمعروف اور نہیں یعنی منکر کی بھی کرے، یعنی دوسروں کی فکر بھی کرے، دوسروں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ فرمایا ہاں اس وقت انسان کو اجازت ہے، جب انسان کو پتہ ہو کہ یہ جو میرا ہمسایہ ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یا جس آدمی کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں یہ میری بات نہیں مانے گا اور میری بات کے اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، یا اس کو دعوت دینے کی وجہ سے الٹا یہ میرے اوپر کوئی آزمائش آ جائے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی۔ فرمایا اس وقت عارضی طور پر یہ فریضہ اس آدمی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں دعوت دوں گا تو میرے ساتھ جتنی جماعت ہے مسلمانوں کے اوپر کوئی اجتماعی پریشانی آ جائے گی، فرمایا اس وقت بھی عارضی طور پر یہ فریضہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ جہاں تک اس کا بس چلے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے، صرف اپنی نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کی بھی فکر کرے۔ آگے والی آیت کا شان نزول یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، آیت لمبی ہے، ایک آیت پڑھنے کی پھر میں نے کہا چلو دو آیت پڑھ لیں۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ 3 لوگ تجارت کے لیے نکلے، ایک مسلمان تھے اور 2 عیسائی تھے، ایک تمیم داری یہ بھی عیسائی تھے، بعد کے اندر مسلمان ہوئے، اور ایک اور تھے وہ بھی عیسائی تھے، بعد کے اندر وہ بھی مسلمان ہوئے۔ جب یہ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر جو بدیل رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی حالت یہاں تک پہنچی کہ انہیں معلوم ہوا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو انہوں نے پڑھے لکھے تھے تو تحریر لکھی، جتنا سامان انہوں نے خریدا تھا ہر سامان کی لسٹ بنائی اور بنا کر اسے اپنے سامان کے اندر چھپا دی، اور ان لوگوں کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، لہٰذا یہ سامان جو میرے ورثاء ہیں ان کے حوالے کر دیا۔ تو وہ وہاں سے آئے، انہوں نے مدینہ کے اندر پہنچے، وہ سامان جو صحابی تھے ان کے گھر والوں کو حوالے کیا۔ تو کچھ دن گزر گئے، صدمہ ہوتا ہے، صدمے کے بعد ان لوگوں نے اس سامان کو کھولا تو وہاں سے وہ پرچی نکلی جس کے اندر پوری لسٹ تھی کہ میں نے یہ سامان میرے اس کے اندر داخل ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چاندی کا جو تھا پیالہ تھا جس کے اوپر سونے کی جال فری ہوئی تھی، تو وہ ان کو نہیں ملا، اس کے اندر وہ لکھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے ان کو بلا کر پوچھا کہ انہوں نے کوئی آپ کو وصیت کی ہو، آپ نے کسی کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہو یا کسی کو کوئی چیز صدقہ کی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ اس نے کسی چیز کی ہمیں وصیت کی ہے، نہ ہم نے کوئی صدقہ کی ہے، نہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی پیسہ خرچ کیا ہے۔ وہ بیمار ہوئے، فوراً ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ ایک پیالہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ ہمارے پاس اب تک نہیں پہنچا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو ان لوگوں نے قسمیں اٹھا دی کہ ہم نے اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں چرائی، جس طرح یہ مال ہم تک پہنچا ہے اسی طرح ہم نے ان کو واپس کر دیا۔ اور پھر بعد کے اندر وہ لوگ جو تھے کسی وجہ سے سونا لینے کے لیے دکان پر پہنچے تو وہاں دیکھا تو وہ پیالہ پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پیالہ آپ کو کہاں سے لیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کا نام لیا تمیم داری رضی اللہ عنہ، جو بعد کے اندر صحابی بنے، مسلمان ہو گئے، پہلے عیسائی تھے، کہ ہم نے اس سے خریدا ہے۔ تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر مقدمہ درج کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوت ہو چکا تھا ان کے ورثاء سے قسم لی جس کا تذکرہ کل والی آیت کے اندر آئے گا۔ پھر ان لوگوں نے قسمیں اٹھائیں، قسمیں اٹھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے وہ پیالہ لے کر اس کے ورثاء کو منتقل کر دیا۔ تو اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب تم سفر کرو تو پھر تم گواہ بنا لو۔ تو اسی کا ترجمہ دیکھ لو دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادۃ بینکم، تم گواہ بنا لو اپنے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے، وصیۃ حین الوصیۃ اثنان، پھر وہ 2 آدمیوں کو گواہ بنائے، ذوی عدل منکم، جو عدل والے ہو، انصاف والے ہوں، یہ جو اس کا سارا کا سامان اس تک پہنچا دے ورثاء تک، او آخران من غیرکم، فرمایا اگر وہ مسلمان نہیں ہے، تمہارے علاوہ کوئی غیر مسلم بھی ہے، تو فرمایا پھر ان کو بھی تم وصی بنا سکتے ہو، ان کو بھی تم گواہ بنا سکتے ہو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، فرمایا جب تم سفر کے اندر ہو اور تمہیں موت کا وقت آ جائے، تو فرمایا موت وقت آ جانے کے بعد فرمایا تم ان لوگوں کو پھر روک لو جن کو گواہ بنایا تھا، تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں کو روک لیا جائے اور مسجد کے اندر وہیں ان لوگوں سے قسمیں لی جائے۔ قسمیں اس وقت لینی ہے ان ارتبتم، اگر تمہیں ان کے اوپر شک ہے، اگر ان کے اوپر کوئی شک نہیں ہے اور جو تمہیں یقین ہے کہ جو ہمارا بات ہم تک پہنچ چکا ہے، فرمایا پھر قسمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فرمایا تمہیں ان کے اوپر شک ہو تو پھر مسجد کے اندر ان سے قسمیں لی جائیں، اور قسمیں اٹھانے کے بعد، اور فرمایا اس کے اندر یہ نہ دیکھو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے یا تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ انصاف کے ساتھ وہ قسمیں اٹھائیں، قسمیں اٹھانے کے بعد جو چیز جس کی ہوگی اس کے حوالے کر دی جائے گی۔
اور جو ان لوگوں سے قسمیں لی گئی اس کا تذکرہ کل آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا صلاۃ الوسطیٰ جس آدمی کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی وہ ایسے ہے جیسے اس کا گھر کا مال، جو دولت، بیوی بچے سب کچھ چھین لیا گیا اور اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو. فرمایا جتنا نقصان انسان کو اس وقت پہنچتا ہے کہ اس کے بیوی بھی بچے بھی چھین لی جائیں، گھر بھی چھین لیا جائے، وہ اکیلا آدمی رہ گیا ہو، فرمایا اسے کتنا صدمہ ہوتا ہے. فرمایا اتنا ہی عصر کی نماز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے انسان کو ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، فرمایا کہ جس آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا بھاری محسوس ہو، فرمایا وہ آدمی منافق ہے. فرمایا منافقین کے اوپر دو نمازیں بھاری ہیں، فرمایا ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. فرمایا فجر کی نماز کے وقت بھی نیند آ رہی ہوتی ہے تو انسان کو، جو انسان کا ایمان ہے وہ اٹھا کے مسجد کے اندر لاتا ہے. اگر ایمان کمزور ہے فرمایا پھر وہ منافقین کی طرف چلا جاتا ہے. فرمایا اگر ایمان کا اسی طرح رات کو بھی نیند آ رہی ہوتی ہے فرمایا اس وقت بھی انسان کا ایمان سے جوڑتا ہے جو انسان کو دین کی طرف لے کر آتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.